عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سے وجل پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، جو ماشاءاللہ استخارے بھی کریں گے، روحانی علاج بھی ماشاءاللہ بیان کریں گے۔ ان سے بھی ماشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، پڑھیں گے۔ ناظرین آپ کی کالز کی جانب سنتے ہیں، آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اپنے کن مسائل کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کس حوالے سے روحانی علاج پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ اکرام بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، میرا بیٹا پڑھائی میں مسلسل جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے۔ پہلے بہت اچھے اس کے مارکس آتے تھے، تعلیم میں بھی اچھا تھا، ہماری بات بھی مانتا تھا۔ ابھی 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ دن بدن پڑھائی میں اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، جو کچھ وہ پڑھتا ہے وہ اسے یاد نہیں رہتا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلے اس حوالے سے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ نیکسٹ کال۔ میں عبد الواجد ہوں راولپنڈی سے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو سورہ لیل ہے 41 دفعہ آپ نے بتائی تھی، یہ بالوں کے لیے بغیر اجازت کے پڑھ سکتے ہیں، اور باقی جو بھی وظائف آپ بتاتے ہیں وہ بھی بلا اجازت کسی کے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سلسلہ روحانی علاج میں اس پروگرام میں جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو آپ کو بتانا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے، اور یہ الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج ہیں، جو ہم آپ تک پڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی مختلف کتب و رسائل میں ماشاءاللہ یہ وظائف موجود ہیں۔ مدنی پنصورہ ہے، گھریلو علاج ہے، 40 روحانی علاج رسالہ ہے۔ تو یہ کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے ماشاءاللہ اب یہ کتب و رسائل ماشاءاللہ منگوا سکتے ہیں۔ آپ کی دعوت اسلامی بھی یہ الحمدللہ عز و جل یہ سروس آپ کو مہیا کرتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ وظائف بالکل جو آپ کو بتایا گیا سورۃ اللیل کا جو وظیفہ تھا نا، وہ ہے اصل میں بالوں کے لیے، جن کے بال گرتے ہوں، بال جھڑتے ہوں، گنج پن کی شکایت رہتی ہو، بال جن کے کمزور ہو چکے ہوں، تو ان کے لیے ماشاءاللہ یہ وظیفہ یہ روحانی علاج ہوتا ہے، انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو بالکل آپ بھی کر سکتے ہیں، دیگر ہمارے ناظرین بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ مخصوص وظائف ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پیر کامل کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ یہ تو عوامی ماشاءاللہ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو سورۃ اللیل والا وظیفہ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، دیگر ناظرین بھی ماشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اگلی قول دیجیے۔ میرا نام فریاد علی ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ویزے کا کچھ پرابلم چل رہا ہے 2-3 ماہ سے۔ پہلا ویزا میں آلریڈی باہر تھا تو میرا ویزا کینسل ہو گیا تھا، میں نے نئی جگہ پہ ویزا اپلائی کیا تھا، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ 10-15 دن کے اندر اندر نکل جائے گا، لیکن ابھی تک نکل نہیں رہا، ویزا جو ایشو نہیں ہو رہا۔ اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ویزے کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے۔ اگلی قول دیجیے۔ جنید بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس سلسلے میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ میں نے کارڈ کا عمل کروانا ہے۔ میرا نام عبد الباسط اتاری اور میری والدہ کا نام شاہدہ ہے۔ آپ پلیز کارڈ کا فرما دیجئے گا، اور کارڈ سر کے درد کے لیے اور کچھ جسم میں تھکاوٹ سی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بڑھیں گے ناظرین آپ کے روحانی علاج کی جانب۔ جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھیں، یہ ایک اسلامی بھائی تھے، اکرام نام انہوں نے بتایا تھا، بچہ ہے اور 3-4 ماہ سے ان کا پڑھائی میں بہت زیادہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے کچھ بچوں کی رہتے ہیں، پہلے اچھا پڑھتے تھے اور پھر ایک دم وہ کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں، پڑھائی میں وہ دلچسپی نظر نہیں آتی اور کمزوری کی طرف ہے۔ بچہ پڑھائی میں دلچسپی لے، پڑھائی میں ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے آئے، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ وظیفہ والدین پڑھیں گے، بچہ پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، بچے پڑھتے نہ ہوں یا ضد کرتے ہیں، پڑھائی کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد 101 دفعہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ 101 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلائیے۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے بچوں کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا
اور جو پڑھیں گے وہ یاد بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کو نا درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالوائیں، کہ جو بچے درود پاک پڑھتے ہیں نا تو ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ اور ایک نرمی آتی ہے، اور نیکیوں کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف بھی ان کا رجحان بڑھتا ہے۔ اگر بچے پڑھ سکتے ہیں تو ان کو درود پاک پڑھنا بھی درود پاک بھی پڑھانا چاہیے ماشاءاللہ۔ یا اللہ یا رحمانو 150 مرتبہ 101 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ 5 نماز۔ اب اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ ایک دفعہ یہ عمل کر لیا جائے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں تعویذ بھی حاصل کیجیے گا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں ناظرین، دیکھیں جو اچھا پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بچوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی بچے ایک دم پڑھائی میں جو ہے نا بالکل کمزور ہوتی چلے جاتے ہیں۔ اب اچھا پڑھنے والا ہے، اچھی پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ ہے تو دوسرے بچوں کی بھی نظریں لگ جاتی ہیں، حاسدین بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں، تو بچوں کی نظر بھی آپ اتارتے رہا کریں۔ بلکہ میں تو آپ کے جو سرپرست ہیں، جو بھی والدین ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ اپنے بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اچھا پڑھنے والے ہیں تو بچوں کی نظر بھی اتروائیں۔ اگر آپ لگے کہ یار ایک دم کیا ہوا کہ یہ بچے بالکل پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے، پہلے جیسی بات نظر نہیں آ رہی، نظر بھی اتاریں بچوں کی نظر اتار دیں کہ وہ تعویذات وغیرہ بھی آپ حاصل کریں، روحانی علاج کے بستوں سے ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ویزے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ویزا نہیں لگ پا رہا، فیاض نام انہوں نے بتایا۔ تو ہے کوئی ایسا عمل کہ ویزا لگ جائے؟ پاسپورٹ کے بعد اوقات مسائل آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ویزا نہیں لگ پا رہا ہوتا، تو کیا عمل کریں؟ جی، ایسے تو ظاہری معاملات کو بھی دیکھ لیا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے۔ باقی یہ کہ آپ ایک روحانی علاج بھی نوٹ فرما لیجئے کہ جس کا ویزے کا معاملہ ہو، ویزا اٹک گیا ہو، یعنی بار بار اپلائی کر رہے ہیں لیکن ویزا لگ نہیں رہا، یا کوئی بھی جائز کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا، تو اس کے لیے 100 مرتبہ یا سمیع یہ 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو مسئلہ ہے، جو کام اٹک گیا ہے، وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اول اور آخر درود پاک بھی پڑھنا درود ہے۔ پاک 3 اچھا، دوران وظیفہ بات چیت کی جا سکتی ہے؟ کوشش تو یہ ہو کہ بات چیت نہ کریں، دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ کریں، کیونکہ دعا بھی جب ہم مانگتے ہیں تو اس میں بالفعل اگر ضرورت پڑ جاتی ہے بات چیت کرنے کی، کسی کو جواب دینا ہے، کسی کو کچھ بتانا ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی، ارجنٹ کوئی معاملہ ہے، تو دوران وظیفے کو روک کر پھر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اب پھر دوبارہ کنٹینیو اس کو جاری رکھیں گے یا نئے سرے سے دوبارہ وہ وظیفہ کرنا اگر ہوگا؟ بیچ میں بات کرنا ضروری پڑ گئی ہے تو اگر بات کر بھی لیتے ہیں پھر وظیفہ دوبارہ سے جو ہے دوبارہ سے کرنا پڑے گا ماشاءاللہ۔ بڑھیں گے ناظرین آپ کے کچھ میسیجز شامل کرنے کے لیے۔ شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ ایک آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی ہمارے کئی ناظرین لاکھوں لاکھ ماشاءاللہ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور روحانی علاج پوچھتے ہیں۔ ان کے بھی کچھ میسیجز میں چاہوں گا کہ استخاروں کے حوالے سے آپ کی طرف میں بڑھاؤں۔ یہ ایک میسیج ہے کہ میرا نام شہناز پروین ہے اور والدہ کا نام دولت بی بی، رشتے بہت آتے ہیں اور بات آگے بڑھ نہیں پاتی، رشتے دار کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، میری والدہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں، ان کا معدہ خراب رہتا ہے، ان کا استخارہ کر دیں۔ نام ساجدہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام حکیم بی بی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، ساجدہ بنت دولت بی بی، امتیاز حسین بنت رسولہ بی بی، 9 سال کی ایک بیٹی ہے، اس کے بعد امید نہیں لگی، استخارہ بھی فرما دیجئے کیا معاملات ہیں۔ 27 سال سے حالات خراب ہیں، بہت وظائف کرتا ہوں، خوب حالات سدھریں گے، بہت پریشان ہوں، نام ہے محمد یوسف اور والدہ کا نام ہے صفیہ، ان کا بھی استخارہ کیجیے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، جو وظائف آپ پڑھتے ہیں آپ اپنے معمولات میں شامل رکھیے، حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے۔ اچھی امید، اچھی توقع یہ رکھنا چاہیے اور کبھی بھی نا امیدی والے جملے، کبھی بھی نا امید، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ اپنی ڈکشنری سے جو ہے نا یہ نا امیدی اور مایوسی، یہ 2 جملے تو نکال دیں۔ آزمائش آئی، صبر کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرنے لگا ہوں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، کالز چلائیے گا۔ چھوٹی بچی ہے 8-10 سال کی، 15-20 دن سے بخار نہیں جا رہا، ٹیسٹ کروایا تو معدے کی نالی میں سراخ ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں پانی جا رہا ہے، دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے، نام ہے زینت، والدہ کا نام ہے نازیہ بی بی، استخارہ روحانی علاج فرما دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، بچی کے والدین کو بھی صبر عطا فرمائے، انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی، نیکسٹ کال۔
حضور میرے ابو کا استخارہ فرما دیجیے، ہمارے اوپر قرض تھا اور ہم نے اپنا مکان بیچ کر قرض اتارنے کی نیت کی ہے، کیا اس میں بہتر رہے گا؟ استخارہ فرما دیجیے۔ ابو کا نام مظہر اقبال، والدہ کا نام برکت بی بی۔ مظہر اقبال ہے، مکان بیچ کر یہ اپنا قرض اتارنا چاہ رہے ہیں، تو مکان بیچ کر قرض اتارنا ان کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، اس حوالے سے استخارہ فرمائیے گا انشاءاللہ الکریم۔ وظیفہ بھی یہ چلیں آپ کو بتائیں گے کہ قرضہ آپ کا اتر جائے، اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ جی اگلی قول استخارہ کرانا تھا بھائی جناب۔ اقصیٰ مہرین، والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح، اگلی قول۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کے پتے میں پتھری ہے اور جوڑوں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں، اور جسم میں گانٹھیں ہیں۔ استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بتا دیں۔ والدہ کا نام شمیم اختر اور ان کی والدہ کا نام عظیمہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ آپ کی والدہ کو استخارہ فرما لیجیے، پتے میں اگر پتھری ہو تو کیا وظیفہ کریں کہ یہ پتھری جو ہے نا یہ نکل جائے، آپریشن کی نوبت ہی نہ آئے، بغیر آپریشن کے پتھری ایسی نکلے، ایسی ریزہ ہو کر نکل جائے کہ دوبارہ پتھری کی شکایت نہ ہو۔ بعض اوقات لوگوں کی گردے میں پتھری ہوتی ہے، پتے میں پتھری ہوتی ہے، مثانے میں پتھری ہو جاتی ہے، بڑی آزمائش کو اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جو اس تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہی اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ کیا ایسا کچھ ہے وظیفہ وغیرہ کچھ پڑھنے کا، کچھ کرنے کا کہ پتھری نکل جائے؟ جی جی اگر کسی کے پتے یا مثانے میں پتھری ہو گئی ہو تو اس کے لیے تو ایک وائٹ کاغذ پہ 46 مرتبہ 46 ٹائم۔ اچھا کاغذ، اب جیسے ایک تو لائنوں والے کاغذ ہوتے ہیں، جیسے اردو کے پیپر وغیرہ اس طرح کی کاپیاں ہوتی ہیں لائنوں والی، اس پہ لکھ لیں یا کسی سادے کاغذ پہ؟ پلین کاغذ ہو، سادہ کاغذ ہو، جی سادہ ہو، اس پہ یہ 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھ لیں، اور یہ لکھا ہوا پانی میں گھول کر مریض کو آپ پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ پتھری ریزہ ہو کر نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اس تکلیف سے، اس مرض سے وہ جو مریض ہیں انشاءاللہ۔ جو لکھنے کا آپ نے فرمایا، لکھنے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ آپ دکھائیں گے لکھ کر؟ ماشاءاللہ ناظرین، بالکل میں دکھا دیتا ہوں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر ماشاءاللہ یہ تعویذ بنانے کا گویا کہ آپ کو ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ تعویذ آپ خود بھی گھر میں رہ کر بنا سکتے ہیں اور آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یہ تعویذ لکھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تعویذ جب آپ تیار کریں گے تو انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، لا الہ الا اللہ، جب آپ یہ تعویذ تیار کریں گے تو کس انداز سے آپ نے لکھنا ہے، یہ طریقہ کار اس میں نوٹ کیجئے گا، کیونکہ تعویذ لکھنے کا بھی کچھ طریقہ کار ہوتا ہے اور تعویذ لکھنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو اب آئیے وہ اصول ہم سمجھتے ہیں، وہ طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ جی ناصر بھائی۔ لا الہ الا اللہ میں الہ کا جو ہا ہے صحیح، یہ اس کا جو ہے کھلا ہوا ہونا چاہیے، بعض اوقات ملا دیتے ہیں۔ دوسرا، جب الا اللہ لکھیں گے تو اس میں جلالت پر تشدید اور کھڑا زبر لگائیں گے، صحیح۔ باقی پہ اعراب لگانا ضروری ابھی تو آپ نے جیسے زبر لگایا لا پر نا، تو یہ حاجت نہیں، آپ نے ویسے لگا دیا، نہیں ویسے احتیاطاً لگا جی دیا۔ الہ کا ہا اور اس میں جلالت کا جو ہا ہے یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اور اس میں جلالت کے لام کے اوپر تشدید اور کھڑا زبر لگائیں گے۔ بے وضو بھی لکھا جا سکتا ہے اس تعویذ؟ بے وضو نہ لکھیں، با وضو ہی لکھیں، کیونکہ کوئی بھی تعویذ ہو با وضو ہی پھر لکھنا جی چاہیے۔ بالکل، صحیح، باوضو ہو کے لکھیں گے، اور اس اس احتیاط کی کے تعداد بھی آپ کتنی مرتبہ فرمایا؟ 47 46 ٹائمز، جی۔ صحیح ہے، 46 مرتبہ یہ آپ نے لکھنا ہے، 46 بار۔ جی اچھا لکھنے کے لیے اب جیسے آپ نے تو یہ بلیک مارکر سے لکھا ہے، جی، اب اس کے لیے عام پوائنٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا بال پین، یہ کس سے لکھیں؟ پینسل سے بھی چل جائے گا؟ ویسے اگر میسر ہو تو زعفران جو ہوتی ہے، زعفران کے بڑی قلم مہنگی ہوتی ہے ویسے، بعض اوقات کچھ جگہوں پہ سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اصل جو زعفران ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ تو یقیناً آپ سے ہی فرما رہے ہیں کہ مہنگی ہوتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا اگر ہم اس میں وہ کر لیتے ہیں تو شفا یاب بھی ہو جائے گی، تو باقی معاملات بھی حل ہی ہو جائیں گے، کیونکہ شفا بندہ درست ہے تو باقی معاملات بھی درست ہیں۔ تو ہو سکے تو کر لیں، ورنہ لازمی نہیں ہے، کسی بھی پوائنٹر سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ پوائنٹر سے 46 مرتبہ ایک وائٹ کاغذ پہ لکھ کے اس کو پانی میں گھول کے مریض کو پلاتے رہیں انشاءاللہ۔ کتنے دن تک یہ پلائیں مریض کو؟ جب تک مرض کی جو ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ دیکھا بھی یہ ہے کہ اب جیسے تعویذ ہم نے لکھا، بوتل میں ڈالا، پانی میں ڈالا، تو تعویذ پھر وہ کاغذ جو ہے نا گل جاتا ہے، وہ ریزہ ہو جاتا ہے، جی، تو اب پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس پانی کو چھان کے دوسری بوتل میں ڈال لیا جائے، صحیح،
اور وہ جو ریزہ ریزہ ہو گیا اس کو ایسی جگہ ڈال دیں کہ بے ادبی بھی نہ ہو، مقدس سوراخ میں مقدس سوراخ میں ایسی جگہ ڈال دیں کہ بے ادبی نہ ہو۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے طریقہ کار بھی لکھنے کا بتایا۔ ناظرین، یہ تھا تعویذ بنانے کا طریقہ۔ الحمدللہ روحانی علاج پروگرام میں آپ کو وظائف بھی بتائے جاتے ہیں اور تعویذ بنانے کے بھی ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً طریقے بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین عملی طریقہ دیکھ کر پریکٹیکل باقاعدہ یہ کر کے اور سمجھ میں آ جائیں، تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ اچھا، یہ پتے کی پتھری کے حوالے سے خاص ہے یا گردے میں اگر کسی کے پتھری ہو تو وہ بھی اس تعویذ کو تیار کر سکتے ہیں؟ گردے کی پتھری کے لیے الگ روحانی علاج، الگ روحانی علاج، یہ صرف پتے میں پتھری اور مثانے کی۔ صحیح، ماشاءاللہ، اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ناصر بھائی، ماشاءاللہ ہوگا استخارے؟ پہلے کچھ میسیجز آپ کی طرف میں نے بڑھائے تھے، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر آئے تھے نا، ماشاءاللہ، پہلے ان کے جواب ارشاد فرمائیے، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں؟ شہناز بنت دولت کا استخارہ کیا گیا۔ استخارہ میں وقتی آزمائش ہے، رشتے میں رکاوٹیں جو آ رہی ہیں، رشتے بن نہیں پا رہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ 312 مرتبہ یاد الجلالی والاکرام یہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ رشتے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اور انشاءاللہ رشتے بھی اچھے آئیں گے۔ اسی طرح ساجدہ بی بی، ان کا استخارہ کیا کہ بیمار رہتی ہے، معدے میں بھی مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے۔ استخارہ کیا گیا، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ ایک وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، اس کو آپ نے لکھنا ہے، لکھ کر پھر پہننا ہے۔ کیا وظیفہ؟ قرآن پاک کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ ایک سادے سے کاغذ پہ لکھ لیں۔ لکھنے کی کیا احتیاطیں ابھی بھی بیان ہوئی ہے، ان احتیاطوں کے ساتھ یہ آیت لکھ کر، یہ تو ہر تعویذ کے لیے ماشاءاللہ احتیاطیں جو ابھی ناصر بھائی نے بیان فرمائی، یہ مطلقاً تعویذات لکھنے کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ آیت لکھ کر معدے میں باندھ لے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ تمام باندھنی ہے، پیٹ پر باندھنی ہے، معدے کی جگہ پر باندھنی ہے۔ یہ آیت اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں نا؟ صحیح جی۔ اچھا، اس میں فجر کی نماز کے بعد پینا ہوگا۔ ایک 3 چینی کی پلیٹ لیں گے۔ صحیح، یہ آیت لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت 3 چینی کے پلیٹوں پہ لکھنا ہے۔ لکھنے میں آپ کوئی سے بھی پوائنٹر یوز کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لکھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک پئیں اور یہ 40 دن تک یہ پئیں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ تمام معدے کے امراض دور ہوں گے اور تمام ہی اندرونی بیماری جو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس حوالے سے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں فجر کے بعد پینے کا آپ نے فرمایا، یوں بھی کیا جا سکتا ہے نا کہ ایک فجر میں پی لیں، ایک دوپہر میں پی لیں، ایک شام میں پی لیں، تینوں پلیٹ؟ نہیں، اچھا، فجر کی نماز کے بعد پینا ہے اور یہ 40 دن تک چلے گا۔ اچھا، فجر کے بعد ہی پینی ہے خالی پیٹ؟ جی۔ چلے ماشاءاللہ، مزید بھی ہیں استخاروں کے جوابات؟ ساجدہ بنت دولت، استخارہ کیا گیا۔ استخارہ میں وقتی آزمائش ہے، کوئی روحانی معاملہ، جادو، بندش، عملیات، ایسا کچھ بھی استخارہ میں نہیں آ رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ روزانہ 300 ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنا یوسف بھائی ہیں، یہ 27 سال سے بیچارے کے ان کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، تمام ان کے معاملات بہتری کی طرف لائے اللہ پاک۔ اپنا یوسف بھائی، آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، یہ وظیفہ بہترین ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت، سلام قولا من رب الرحیم، 1469 مرتبہ یہ آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں، پور اخلاص ہو کر یہ پڑھیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ دعائیں کریں، حدیث پاک میں آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعائیں بھی کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، مایوس مت ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا ماشاءاللہ۔ 1469 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ جی مزید؟ اسی طرح اپنا زینت نام بتایا تھا، بیمار ہیں بہت اور کافی ٹائم ہو گیا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے۔ یا سلام صبح شام 111 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں اور ان پر بھی دم کریں۔ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی اس کے لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مظہر اقبال بھائی، آپ کا استخارہ کیا کہ استخارہ میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، مگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ فی الحال یہ وظیفہ کریں، ہمت رکھیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے اور صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ قرض اترنے کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کوشش بھی کریں، قرض اترنے کے اسباب بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کے معاملات بھی بہتری کی طرف آنا شروع۔ اور یہ جو مکان بیچنے کا انہوں نے کہا تھا کہ مکان بیچ کر پھر جو اماؤنٹ آئے گی، جو پیسے وغیرہ آئیں گے، اس سے ہم قرضہ اتاریں گے، تو مکان بیچنا ان کا بہتری کا اشارہ ہے، بیچ سکتے ہیں؟ صحیح۔
جی مزید اچھا، اقصا نام بتایا، بے اولادی کا معاملہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے. استخارہ کیا کہ استخارہ میں کوئی روحانی معاملہ نہیں آ رہا، جیسے اثرات ہو گئے، جادو، جنات، بندش، ایسا کچھ بھی استخارہ میں نہیں آ رہا. ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے. ماشاء اللہ. جو روحانی علاج، جو راد و وظائف جو آپ کو بتائے گئے ناظرین، آپ نے پڑھنا ہے اور پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ صرف ہماری قول چل گئی، ہمارا وظیفہ بتا دیا گیا، ہمارے استخارے کا جواب مل گیا، بس نہیں. جو علاج آپ کو بتایا گیا وہ علاج بھی آپ نے جاری رکھنا ہے، اللہ پاک بہتر فرمائے گا. اور دیکھیں جو الحمدللہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے ہیں، روحانی علاج کرواتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. دنیا بھر میں روحانی علاج کے ماشاءاللہ بستے لگتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ لوگ ماشاءاللہ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی تعویذات دیے جاتے ہیں. ان روحانی علاج کی برکت سے کیسے انہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیسے ان کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، کیسے ان کی پریشانیاں دور ہو رہی ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں پھر خوشی میں اپنے ماشاءاللہ واقعات بتاتے ہیں، اپنے تاثرات دیتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا، ہماری یہ پریشانی تھی، ماشاءاللہ ہم نے روحانی علاج کروایا، تعویذات استعمال کیے، ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، ہماری یہ ماشاءاللہ یہ پریشانی دور ہو گئی، ہمارے فلاں بیمار تھے وہ ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے، یہ مرض نہیں جا رہا تھا اتنے عرصے سے، بڑی دوائیاں لی لیکن ماشاءاللہ جیسے ہی روحانی علاج کروایا، امیر علیہ سنت کے تعویذات استعمال کیے، ماشاءاللہ فرق پڑا. آئیے کچھ تاثرات ہمارے پاس ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، کچھ مدنی بہاریں ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے گا. میں یہاں تعویذات کے لیے آتا رہتا ہوں، بہت سارے فائدے ہوئے ہیں ہمیں، اور مجھے بھی مطلب پیروں میں درد تھا اور میرے مسئلے مسائل تھے، اس کے لیے بھی میں نے یہاں سے تعویذات بھی لی اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی. اور ہمارے چھوٹے پوتے صاحب ہیں وہ کافی بیمار رہتے تھے، الحمدللہ ان کے لیے بھی ہم نے یہاں سے تعویذات لیے اور اس میں بھی کافی افاقہ ہوا. اور میں دوسروں کو بھی مشورہ یہی دوں گا کہ وہ بھی آئیں فی سبیل اللہ. یہاں پہ مطلب کہ فری میں علاج ہے اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ذیشان اتاری. اچھا ذیشان بھائی کہاں سے تشریف لائے؟ جڑا والا سے. یہاں روحانی علاج کے بستے پر بھی آپ آئے، ماشاءاللہ، کس سلسلے میں آئے؟ یہاں نظر کے حوالے سے تعویذ پہلے پہنا ہوا تھا تو وہ میرے سے گم ہو گیا، اس کے مجھے بہت فوائد ملے کہ نظر مجھے بہت ہو جاتی تھی اور میں بیمار پڑ جاتا تھا، 2-3 دن جو ہے نا بخار مجھے ہو جاتا تھا. میں نے وہ تعویذ فیصل آباد سے لیا تو وہ مجھ سے گم ہو گیا. اب میں الحمدللہ دوبارہ سے تعویذ حاصل کیا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل. نظر سے بھی حفاظت کے، مختلف امراض سے حفاظت کے، مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی ماشاءاللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں. تو ناظرین آپ بھی روحانی علاج کے بستوں سے ماشاءاللہ یہ رابطہ کر سکتے ہیں، تعویذات اتاریہ حاصل کر سکتے ہیں. کچھ میسیجز ہیں. یہ ایک میسیج آیا نعمان بھائی مانسیرا سے، یہ کہتے ہیں کہ نشے سے چھٹکارے کا ہے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج کہ نشے جیسی بری عادت چھوٹ جائے؟ کی نشے کی عادت ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ میری یہ عادت چھوٹ جائے، میری نشے کی جو عادت ہے، جو گندی بری عادتیں ہیں یہ چھوٹ جائیں، تو اس کے لیے آپ ایک خالی پیالہ، جیسے خالی پیالہ لیجئے یا ایک گلاس لے لیجئے اور 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کے اس خالی پیالے پر یا اس خالی گلاس پر دم کریں. پانی نہیں بھرنا اس میں، دم کرتے وقت صرف خالی پیالہ ہو یا خالی گلاس ہو اور 90 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب اسی پیالے میں جو جس کی نشے کی عادت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائے، اسی پیالے یا گلاس میں ان کو پانی پلاتے رہیے، انشاءاللہ یہ عادت چھوٹ جائے گی اللہ کے کرم سے. اچھا یہ تو پھر ظاہر سی بات ہے، یہ تو گھر کے جو افراد ہیں وہی کر سکیں گے نا؟ جی جی. تو یہ اس کو سامنے والے کو بتانا ضروری ہے جس کی ضروری نہیں ہے اس کو بتانا، خاموشی کی. اگر کوئی دوسرا پی رہے، اب گھر میں اور بھی افراد ہوتے ہیں نا، ان کی تو عادت نہیں ہوتی، اگر انہوں نے پی لیا اس پیالے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیک بنانے کے لیے اور ان چیزوں سے حفاظت کے لیے بھی یہ ہے. یعنی اگر گھر کے دیگر افراد بھی پینا چاہتے ہیں بہتر یہ کہ اس کے لیے الگ کر کے رکھ لے. اسی شک ہو گیا تو پھر
کہ بھائی کوئی پیتا نہیں ہے، مجھے ہی پلایا جا رہا ہے اس پیالے میں پانی؟ حکمت عملی کے ساتھ اگر لگتا ہے کہ شک ہوگا تو فتنے کا کوئی اندیشہ ہے تو پھر کوئی بھی استعمال کر لے، حرج نہیں ہے۔ پلیز میرا نام انور حنیفہ ہے، کوئی روحانی علاج چیک کریں، 1 سال سے بیمار ہوں، علاج نہیں ہو رہا، سب جگہ گئے ہیں۔ تو انور، والدہ کا نام حنیفہ ہے شاید، ان کا بھی استخارہ کیجیے۔ ایک میسیج ہے کہ مجھے 5 وقت نمازی میں بن جاؤں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ نیک نمازی بننے کے لیے ایک تو یا خبیرو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو یہ پڑھتے رہیں، یا خبیرو یا خبیرو، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ نیک نمازی بنیں گے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی بھی عادت بنے گی۔ اور رات کو سوتے وقت 100 مرتبہ یا باعثو، سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھ کے 100 مرتبہ یا باعثو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سو جایا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بنے گی۔ اور کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ماشاءاللہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی دل چاہے گا اور نمازوں میں دل بھی لگے گا۔ اللہ کی ماشاءاللہ، صحبت یہ اثر رکھتی ہے، الصحبت مؤثرہ، یہ اثر دکھاتی ہے فوراً نا۔ اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھی عادات پیدا ہوں گی، اچھی باتیں کہنے کا، اچھی باتوں پر عمل کرنے کا ماشاءاللہ ذہن بنے گا۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، گھر میں ماشاءاللہ اپنے مدنی چینل چلائیں، یہ الیکٹرانک مبلغ ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل گھر میں چلائیں، ماشاءاللہ بچوں کی تربیت ہوگی، بچے نیک بنیں گے، نمازی بنیں گے۔ کتنی سارے ماشاءاللہ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ والدین نے تربیت نہیں کی، لیکن آپ کی اپنی دعوت اسلامی ماشاءاللہ آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی، آپ کے بچوں کو سدھارے گی، ان کی زندگیوں میں ماشاءاللہ مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ بڑھیں گے ناظرین، مزید آپ کے میسیجز ہیں اور میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی ان کے نام نوٹ کر لیجیے۔ استخاروں کے حوالے سے پھر کالز کی طرف بھی میں بڑھتا ہوں۔ یہ صبا سہرش ہے، شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، استخارہ فرما دیجئے۔ اچھا، میرا نام حسان علی ہے اور والدہ کا نام شہناز نواب ہے، میں کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، بتا دیں کہ کپڑے کا کام کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ اچھا، اسی طرح مزید یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، نشے والا تو ہو چکا ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ تاری رہتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جی بالکل، انشاءاللہ بھی آپ کو بتا دیں گے، پہلے کچھ کالز آپ کی شامل کر دیں۔ جی میرا نام عمران علی ہے، والدہ کا نام جی عمران عائشہ ہے۔ میرا ایک سوال ہے جنید بھائی سے۔ جنید بھائی، میں آج کل بہت پریشان رہتا ہوں کام کے حوالے سے، تو میرا استخارہ کر کے بتائیں کیا مسائل ہیں، اور میری کارڈ بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ عمران علی نام آپ نے بتایا نا۔ عمران بھائی، آپ کا نام تو میں نے نوٹ کر لیا ہے، کارڈ کا عمل بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کی کروائیں گے، اور استخارہ آپ فرمائیے گا عمران بھائی کا کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ اچھا، کارڈ کا عمل ہے کیا؟ اور ہوتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، کاٹ کا عمل یہ کس چیز کی کاٹ ہو رہی ہوتی ہے بھائی؟ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی روحانی علاج کی ایک صورت ہے نا، جس طرح تعبیرات کے ذریعے روحانی علاج ہوتا ہے، اوراد و وظائف کے ذریعے ماشاءاللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، مختلف عملیات ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح اس روحانی علاج میں ایک عمل ہوتا ہے جسے کاٹ کا عمل کہا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، اب جیسے کوئی بیماری طول پکڑتی جا رہی ہے، کوئی مرض طول پکڑتا جا رہا ہے، مرض ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں، رپورٹس بھی کلیئر آ رہی ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کے مسائل بھی بظاہر نہیں لگ رہے ہوتے، اچھا لیکن مریض ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا، مریض صحت یاب نہیں ہو پا رہا ہوتا، یا اللہ نہ کرے کاروبار میں مسلسل رکاوٹیں، جس کام میں ہاتھ ڈالیں اس میں رکاوٹیں، رشتوں میں رکاوٹیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں کبھی اس طرح کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اپنے حساب سے صحیح کام کیا تھا۔ اسی طرح گھر میں بعض اوقات لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، ناچاقیاں اس طرح کی بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے، روحانی مسائل کے لیے ماشاءاللہ عز و جل یہ ایک پھر مخصوص عمل ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کاٹ کا عمل۔ ان روحانی مسائل کی کاٹ کی جاتی ہے۔ اب جیسے کسی پر جادو ہو چکا ہے، صحیح، اب عملیات ہو چکے ہیں، شریر جنات کی شرارتیں ہیں، تو یہ اس کا روحانی علاج ہوتا ہے، کاٹ کرنی ہوتی ہے، پھر ماشاءاللہ یہ جا کر یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو شعبہ روحانی علاج کے تحت بھی الحمدللہ عز و جل یہ کاٹ کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے، روحانی علاج کے بستوں پر کاٹ کا عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ آن لائن ماشاءاللہ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، کاٹ کا آپشن بھی ماشاءاللہ اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو بہت ساری ماشاءاللہ کاٹ کی اپلیکیشن بھی ہے، آپ روحانی علاج کے نام سے یہ اپلیکیشن آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں اوراد و وظائف، روحانی
روحانی علاج، کارڈ کی بہت ساری ماشاءاللہ آپ کو یہ سروسز مل جائیں گی. آپ یہ کروائیں انشاءاللہ، آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ مختصراً میں نے کارڈ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو عرض کی. مزید کال چلائیے گا. غلام شبیر ملتان سے عرض کر رہا جی ہوں. روحانی علاج و استخارہ میں دعا جناب. کے لیے عرض کرنی تھی. میرے کچھ گھر کے معاملات ہیں، کچھ کاروباری حوالے سے مشکلات ہیں، اور کچھ معدے کے امراض ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں. تو اس کے لیے دعا بھی فرما دیں اور بالخصوص وظائف بھی عطا فرما دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. جی غلام شبیر بھائی، آپ کا بھی نام نوٹ کر لیا ہے. ابھی اس سلسلے کے اختتام پر آپ کے لیے بھی، دیگر ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کروائیں گے، اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد عارف اختاری ہے اور جی عارف والدہ بھائی. کا نام ہوا بائی. صحیح. مسئلہ یہ کافی ٹائم سے تکلیف میں ہوں. سر میرا ہلتا ہے، گردن میں درد ہے، کندھے، پورا جسم درد کرتا ہے، آنکھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے اور بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف میں ہوں. اس حوالے سے استخارہ کرنا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. عارف بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام محمد نوید ہے. میری ماما کا نام جو ہے نا سیما بی بی ہے. مسئلہ ہے سر، کام میں جو بھی کرتا ہوں اس میں مجھے نفع نہیں ہوتا نا، نقصان ہی ہوتا. تو میں نے باہر کا بھی سوچ رہا ہوں، باہر کا بھی بتانے، یہاں صحیح رہے گا یا باہر چلا جاؤں. تو نوید نام بتایا ہے انہوں نے اپنا، کہ کام میں رکاوٹیں اور بیرون ملک جانے کے حوالے سے بھی ان کا ذہن ہے جانا بہتر ہے یا نہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. نور محمد عطاری عرض کر رہا ہوں. جنید بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری ہمشیرہ کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعا فرما دیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آپ کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے. جی اگلی کال چلائیے گا. میں نے اپنی بیگم کا استخارہ کروانا ہے. میری بیگم کا نام فوزیہ ریاض ہے اور اس کی والدہ کا نام عالم بی ہے. تو میری بیگم کی بائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں درد ہوتی رہتی ہے، تو استخارہ بھی فرما دیجیے، روحانی علاج بھی بتا دیجیے انشاءاللہ. نیکسٹ کال. استخارہ روحانی علاج میں جنید بھائی آپ سے استخارہ کروانا ہے. استخارہ یہ کروانا ہے، میں رات کو صحیح ٹائم پر بھی سو جاتا ہوں عشاء کے بعد، لیکن پھر بھی رات کو نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے، رات بھر نیند نہیں آتی. اور استخارہ کرتے میرا نام محمد ارسلان عطاری ہے، میری والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی، اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے. استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی انشاءاللہ. چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اگلی کال. بھائی کا نام محمد بلال ہے، ان کی والدہ کا نام نصرت بیگم. والدہ کا بھی استخارہ کروانا ہے. والدہ کا نام نصرت بیگم ہے اور ان کی امی کا نام ہے رحمت جان. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھائی ہے، بھائی کو 2 مرگی کے اٹیک ہوئے، تو پھر ان کا ہم نے ڈاکٹر کے پاس گئے تو ان کا بالکل رپورٹ لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ استخارہ کروانا ہے ان کا بھائی کا. اور والدہ کا بی پی ہائی رہتا ہے اور انہیں کندھوں میں درد ہے، 2 ماہ ہو گئے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ. استخارہ بھی کرواتے ہیں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، کہا ارسلان نام آپ نے بتایا تھا، کہ رات کو نیند نہیں آتی، طبیعت میں ایک بے چینی رہتی ہے. وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، استخارے آپ فرما لیجیے. وقت بھی اختتام کی جانب میرا کوشش کیجیے گا کہ جلدی جلدی ان کے جوابات بھی ہو جائیں سب کے. چلیں ارسلان بھائی، رات کو سونے سے پہلے آپ ایک تو وضو بنا کر سوئیں، اور سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اور یہ سورۃ النبأ کی آیت مبارکہ پڑھ لیا کریں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. انشاءاللہ الکریم آرام، سکون، راحت، چین والی آپ کو ماشاءاللہ نیند آئے گی. صحیح ہے. یہ تو ہوا روحانی علاج. اچھا، اور اگر آپ کے ساتھ یہ دائمی مسئلہ ہے نا کہ نیند نہیں آتی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بے چینی، اور تو اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستے سے بھی اب آپ حاصل کر سکتے ہیں. نیند آنے کا ماشاءاللہ وہ تعویذ ہے. تو نیند کے معاملے میں کوئی اس طرح بے توجہی کے ساتھ کام نہیں لیجیے گا. دیکھیں، اگر نیند پوری نہیں ہوگی نا تو بہت سارے امراض پہ جنم لیتے ہیں. طبیعت متاثر، کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ میں ایک بھاری پن، سر بھاری رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اور بھی جو ہے نا پھر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. وقت پر لیجیے اور بالکل اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، دعا کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا. گھریلو مسائل بھی انہوں نے اپنے بتائے تھے. کچھ گھریلو مسائل، معدے کی تکلیف کا انہوں نے کہا تھا کہ معدے میں تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. معدے میں تکلیف کے لیے آپ 3 پلیٹیں لیجئے، اور ایک پلیٹ پر لو کان البحر مدادا لکلمات ربی،
یہ آپ لکھ لیجئے ایک ایک تینوں پلیٹوں پر، اور اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ اسی صبح کے ٹائم پی لیں، ایک دوپہر کو اور ایک شام کو۔ یہ کچھ دن تک یہ عمل کرتے رہیں جب تک یہ مرض ٹھیک نہیں ہو جاتا، یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے معدے کی تکلیف سے شفا حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ بڑھیں گے ناظرین استخاروں کے جوابات، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے گا۔ جی ناصر بھائی، استخاروں کہ استخارہ کی بیمار رہتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے۔ صبح و شام 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی میں بھی دم کر کے یہ پئیں، اللہ نے چاہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبا نام بتایا، بے اولادی کے حوالے سے استخارہ کیا گیا۔ استخارہ میں کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے۔ 41 مرتبہ روزانہ یا اولو پڑھ لیا کریں، اللہ نے چاہے انشاءاللہ اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اسی طرح حسان بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ حسان بھائی استخارہ کیا گیا، استخارہ میں بہتری کا اشارہ ہے، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ استخارہ میں بہرحال بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اسی طرح عمران علی بھائی کا استخارہ کیا گیا، پریشان رہتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ عمران بھائی روزانہ 60 بار لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ عارف بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارہ میں عارف بھائی بیماری کا یہ اشارہ ہے، کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور روحانی علاج کے بستے سے رابطہ بھی کرے، وہاں سے تعویذات وغیرہ حاصل کرے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نوید بھائی کا استخارہ کیا گیا، باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ نوید بھائی استخارہ میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آپ کے لیے راہ ہموار فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ صحیح۔ اسی طرح فوزیہ نام بتایا، فوزیہ ریاض، بائیں ٹانگ اور بائیں ہاتھ میں درد رہتا ہے، جی اللہ پاک آسانی فرمائے۔ 7 مرتبہ یا محیی، اللہ پاک کا صفاتی نام محیی، صحیح 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں پہ دم کرے، اور جہاں جہاں درد ہے جسم میں کہیں پہ بھی ہو، ہاتھ ہو یا پاؤں یا کہیں پہ بھی جسم میں درد ہو، اللہ نے چاہا انشاءاللہ درد کیسا ہی ہو اس سے نجات حاصل انشاءاللہ۔ یا ارسلان بھائی کا بھی تھا ایک استخارہ، نیند نہیں آتی ان کو، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ استخارہ میں کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے، جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ نیند اچھی آئے گی۔ مکیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح بلال بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارہ میں بلال بھائی اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اچھا اللہ پاک تمام اثرات سے مراد کیا جنات وغیرہ ہوتے ہیں یا جادو ہوتا ہے یا نہیں جادو نہیں، جادو الگ ہے، جنات، جادو الگ چیز ہے، صحیح، جادو الگ چیز ہے، یہ جنات کی شرارتیں آ رہی ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تمام یہ اثرات ہو جاتے ہیں یا کوئی کر دیتا ہے اثرات وغیرہ؟ بعض اوقات عموماً ہو جاتے ہیں، صحیح، ہماری ہی بے احتیاطی کی وجہ سے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، صاف ستھرا نہ رہنا، یا پھر بعض اوقات شریر جنات تنگ کرتے ہیں، صحیح، ہم کچھ کرتے بھی نہیں، بے وجہ کے۔ اب اس کا حل کیا؟ اس کا حل اثرات کا یہی ہے، توڑ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک تو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور چلتے پھرتے یا اللہ یا حی یا قیوم اس کا ورد رکھیں، اللہ نے کوئی تعداد تو نہیں ہے نا، یا اللہ یا حی، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا چاہے جتنا چاہیں پڑھ سکتے۔ آصف زدہ اس وظیفے کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ الکریم، حفاظت رہیں گے۔ ناظرین وقت اختتام کے جانب ہے، دعاؤں کے حوالے سے بھی ہمارے کئی ناظرین نے کالز کی تھیں، میسیجز بھی آئے ہیں دعاؤں کے حوالے سے، اور ان کے نام بھی ماشاءاللہ میرے سامنے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اور بہرحال میسیجز بھی اور کالز بھی تقریباً رہ جاتی ہیں سلسلوں کے اندر، جن کے میسیجز اور کالز شامل نہیں کیے جا سکے، آپ یہ نمبر نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ چاہے تو استخارہ کروا سکتے ہیں، 0213717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے، نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے، تعویذات عطاریہ منگوانے کے لیے یہ ایڈریس بھی نوٹ کیجئے گا، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات روانہ کر دیے جائیں گے۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر ماشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو ملتے رہیں گے، اور ماشاءاللہ وظائف بھی آپ کو معلومات حاصل ہوتی رہے گی۔ اس کے ذریعے بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے شعبہ روحانی علاج سے رابطے میں آ سکتے ہیں۔ اللہ پاک گنبد خضرا کے صدقے اور اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ دعا میں شامل ہو جائیں ناظرین، دعا مومن کا یہ ہتھیار ہے۔ مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اپنے ہتھیار کو استعمال کرتا ہے، اور مومن کا ہتھیار کیا؟ وہ دعا ہے۔ آئیے مل کر دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
یا اللہ پاک تجھے اسماء الحسنہ کا صدقہ، اسم اعظم کا صدقہ، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، اہل و عیال، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کیے، جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کا بیان کیا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی مشکلات دور فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، کالز کی، دعاؤں کا کہا، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، یا اللہ جو بیچارے آئی سی یو میں داخل ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما، سب کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی گناہوں کے امراض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ہماری بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ بنا دے، درجات کی بلندیوں کا سبب بنا دے۔ یا اللہ پاک یا ارحم الراحمین بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، جن کے اپنے گھر نہیں اللہ پاک انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، غیب سے اسباب بنا دے، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ پاک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جو ماں باپ، جو والدین اپنے بچوں کی رشتوں کے منتظر ہیں، اللہ پاک انہیں بھی نیک صالح رشتے عطا فرما، سب کی بندشیں، رکاوٹیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔